یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری اور پاکستانی عوام کے علاوہ پوری مسلم امہ سے سید علی گیلانی کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ سید علی گیلانی کے فیفڑوں میں انفیکشن ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ان کی زندگی کشمیری عوام کے لیے مشعل راہ ہے جو بھارت کے غاصبانہ تسلط سے جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیشہ رہنمائی فراہم کرتی رہے گی۔ سید علی گیلانی گزشتہ 12 برسوں سے اپنے گھر پر نظر بند ہیں جس کے باعث ان کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ممتاز کشمیری حریت رہنما محمد مقبول بٹ کے 36ویں یوم شہادت کے موقع پر لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ جموں و کشمیر کی قابض انتظامیہ نے کشمیر ہائی وے پر مندر کی تعمیر کے لیے 100 ایکڑ اراضی کی فراہمی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یہاں کرومالا مندر کی نقل بنانے کے لیے طویل عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی۔ ان اقدامات سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ فسطائی مودی مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کے اقدامات پر بڑی تیزی سے عمل پیرا ہے جس کا مقصد ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں لا کر بسانا ہے۔ مذکورہ مندر کو زمین کی فراہمی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ بیڈ فورڈ سے لیبر پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ محمد یاسین نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے باشندوں کو گزشتہ برس 5 اگست سے معصور بنا رکھا ہے جس سے برطانیہ میں پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا میں گہری تشویش اور غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ امریکہ کے 4 سینیٹروں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رواں ماہ کے آخر میں دورے بھارت سے قبل مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے لاک ڈاؤن، سیاسی رہنماؤں کی مسلسل نظربندی اور بھارت میں شہریت ترمیمی بل پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ آزاد کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان صاحب کا کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی کی علالت کے حوالے سے تشویش اور پیغام، آئیے سنتے ہیں۔ سال سے ہندوستانی جبر و استبداد کا جس جرات مندی اور بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا وہ تاریخ میں صحیح اور روح سے لکھا جائے گا۔ آج ایسے موقع پر ہندوستان کو ان آدمیت کا احترام کرتے ہوئے انہیں علاج معالجے کی اعلیٰ ترین سہولتیں مہیا کرنی چاہیے۔ کشمیر کے باہر ہندوستان کے اندر کسی بڑے اسپتال میں اور اس سے بھی بڑھ کر عالمی برادری کو چاہیے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ مطالبہ کرے، عالمی برادری سے وزارت خارجہ کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کی وزارت خارجہ سے رابطہ کرے اور انہیں اس بات کے لیے آمادہ کرے کہ سید علی گیلانی کو خصوصی طیارے کے ذریعے برطانیہ یا امریکہ میں علاج معالجے کے لیے لے جایا جائے۔ ہم سید علی گیلانی صاحب کی اس موجودہ گرتی ہوئی صحت کے لیے ساری قوم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، صدقہ خیرات کریں، نوافل پڑھیں اور سجدہ سجود ہو کے اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم تحریک آزادی کی عظیم رہنما کو، اس شخص کو کہ جس نے زندگی کے آخری حصے میں تحریک کو سہارا دینے کے لیے قوم کو یہ نعرہ دیا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ایک نئی ڈائریکشن اور نئی جہت دی، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کو ایک نئی تازگی اور تقویت مہیا کی۔ میں ایک بار پھر عالمی برادری سے انسانیت کے نام پر یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں محبوس تمام لوگوں پر ہونے والے ظلم سے نظر ثانی کی جائے اور انہیں قید و بند سے، لاک ڈاؤن سے آزاد کیا جائے۔ 7واں مہینہ شروع ہو گیا ہے لیکن خاص طور پر سید علی گیلانی صاحب کی ان کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں بہت تشویش کی خبریں ہیں۔